اس بارے میں موضوع ہے تفسیر بالرائے کے بارے میں۔ ترمذی صفحہ 419 اور ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 158 پر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اگرچہ اس نے صحیح کہا تب بھی اس نے خطا کر دی۔ تو یہ دو کتب جو صحاح ستہ کی دو کتب ہیں، ان میں یہ صحاح ستہ کی دو کتب میں یہ روایت نقل ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے گا، صحیح بھی کہے گا، تو اس نے خطا کی، لہٰذا تفسیر بالرائے ممنوع ہونی چاہیے، اپنی رائے سے انسان تفسیر نہ کرے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، حقیقتاً وہ مفہوم نہیں ہے۔ اس صحیح مفہوم کو، درست مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری شریف میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن کا فہم، قرآن کا علم عطا فرما۔ لازم سی بات ہے کہ آپ نے قرآن کے علوم کو اپنی ذاتی رائے سے متعین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے، یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے، اور اس طرح رائے کا دخل ہوا۔ اور ویسے بھی اگر آپ تفسیر کی کتب اٹھا کے پڑھیں گے تو شاید ہی کوئی تفسیر آپ کو ایسی ملے گی جس میں خود مفسر نے اپنی کثیر ذاتی رائے کو شامل نہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی ممانعت بیان فرما رہے ہیں، اس کا صحیح محمل کیا ہے، کس مقام پر اس وعید کا یا ممانعت کا اطلاق ہوگا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی جلد 1 صفحہ 6 پر اس حدیث مبارکہ کے 5 مطالب بیان فرمائے، اس پہ کلام فرمایا، 5 امور کا ذکر کیا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں بہت بحث کی گئی ہے۔ مدخل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اعتراض ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اس سے تفسیر بالرائے کی حرمت کا مسئلہ نکالنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے محض اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا، بغیر علوم کی طرف توجہ کیے، اس نے خطا کی۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا طریقہ، اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کا کوئی معنی متعین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پاس علم لغت ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناسخ و منسوخ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث کی مراد متعین کرنی ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہیں یا صحابہ کرام کے اقوال ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص کے پاس ان چیزوں کا علم نہ ہو اور وہ ان تمام کو یکسر نظر انداز کر کے پھر قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے گا تو چونکہ شدید خطا کا احتمال ہے کہ وہ لغت نہیں جانتا تو معنی غلط متعین کر دے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا علم نہیں ہے تو تفسیر میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو نبی کریم کے قول کے خلاف ہو سکتی ہے، لہٰذا اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر سے منع فرمایا۔ اگرچہ اس نے صحیح بات بھی کہی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صحیح ہونے پر مطلع بھی ہو جائے۔ اسے کیا پتہ میں صحیح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تفسیر کر دے، یا کسی مقام پہ اگر تکا لگ بھی گیا تو 10 مقام پہ غلط تفسیر بھی کرے گا، لہٰذا اس کو تفسیر کرنے سے ہی منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ان علوم کی روشنی میں پھر اپنی رائے سے کوئی تفسیر کرتا ہے تو اس کی ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو پہلے کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ متعین کر لے، پھر اپنے اس نظریے کی تائید کے لیے قرآن کو پیش کرے، اس طرح کہ اپنے نظریے کو اصل رکھے اور قرآن کو تابع کر کے پیش کرے کہ دیکھیں میرا نظریہ یہ ہے اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ قرآن کو اصل رکھنا چاہیے، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے افکار کو قرآن کے تعلیمات کے تابع کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اگر اپنی رائے سے کوئی بات کی، بعد میں وہ صحیح بھی ہو گئی، تب بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، قرآن کو تابع نہیں رکھنا چاہیے۔ چوتھا اس کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے
جو قرآن عظیم کی ان آیات کے بارے میں کلام کرتا ہے کہ جن آیات کے معنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں، جیسے انہیں آیات متشابہات بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں غور و تفکر کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، ان آیات کے بارے میں اپنی ذاتی رائے متعین کرے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یہ تفسیر بالرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، ورنہ جائز ہے۔ اور پانچواں اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی کوئی اگر آیت ایسی ہے جس کے قطعی معنی پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، اور پھر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو معنی بیان کر رہا ہوں اپنی رائے سے وہ قطعی طور پر صحیح ہے اور یہی اللہ کی مراد ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ بلا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی مقصود یا کسی معانی کو متعین کر دینا کہ اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بالفرض کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا وہی مقصود ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے کہ واقعی آپ نے درست سمجھا؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بلا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کے معانی کو متعین کر کے کہے کہ قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو اس کی رائے ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی، اور اس تفسیر بالرائے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آیات متشابہات پہ کلام نہیں کر رہا، اگر اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو اس جو معنی متعین کر رہا ہے اس کو قطعی نہیں مان رہا، اس کے علاوہ اس کے پاس علم لغت بھی ہے، اس کی روشنی میں معنی متعین کرتا ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، اور دیگر جو تفسیر کے لیے ضروری علوم ہیں ان کو سامنے رکھ کر اقوال صحابہ اس کے پیش نظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ اس کے سامنے ہیں، اور پھر وہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے، کوئی معنی متعین کرتا ہے یا اس کی وضاحت کرتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور یہ اس حدیث کے تحت نہیں آتے ہیں انشاءاللہ۔